السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف علم اور اس کی فضیلت کا بیان پارٹ نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سامعین و ناظرین، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس بیان میں ہم علم دین اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بقیہ معلومات حاصل کریں گے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سامعین چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عربی عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ عربی عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو میرے سامنے مشکات المصابیح حدیث کی مشہور کتاب، اس کی حدیث نمبر 203 ہے۔ تو میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے عربی عبارت پڑھتا ہوں۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ حدیث کا عربی عبارت مکمل ہوئی اور اب آپ کے سامنے حدیث کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 کاموں یعنی صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، ان 3 کاموں کے سوا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ان 3 کاموں کا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی عمل کا فائدہ اسے مرنے کے بعد نہیں پہنچتا۔ صدقہ جاریہ، اپنی زندگی میں کوئی کنواں کھدوا دیا یا کوئی مسجد بنوا دی، دینی ادارہ بنوا دیا یا کوئی نلکا لگوا دیا، اس طرح کا کوئی فلاحی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کر گیا تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ کام ہوتا رہے گا، وہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کے صدقے کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ نمبر 2، وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے، یعنی دین کا علم، قرآن پڑھا دیا، قرآن کی کوئی سورت سکھا دی، کوئی حدیث پاک پڑھا دی، قرآن کا ترجمہ کسی کو پڑھا دیا، کوئی دعا سکھا دی، کوئی دینی مسئلہ بتا دیا۔ اس طرح دینی علم جو اپنی زندگی میں اس نے کسی کو سکھایا اور اس کے مرنے کے بعد اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے رہیں گے۔ اور نمبر 3، نیک اولاد، اللہ نے اس کو اولاد دی تھی، اولاد کی اچھی تربیت کی، اسے اچھے اخلاق سکھائے، اسے اللہ کی پہچان کروائی اور رسول اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا، نماز کا پابند بنایا، اسے اچھے اعمال کرنے کی تربیت دی۔ تو اب یہ آدمی فوت ہو گیا، اس کے بعد یہ اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کی دعا کو اس کے باپ کے حق میں قبول فرماتے ہیں اور اس دعا کا بھی فائدہ اس میت کو پہنچتا ہے۔ تو سامعین، اس حدیث پاک میں 3 کاموں کی تخصیص کی گئی ہے کہ 3 کاموں کے علاوہ کسی بھی عمل کا یا کسی بھی ذریعے سے بھیجا ہوا ثواب یا نیکی یا فائدہ اس میت کو، مرنے والے کو نہیں پہنچتا۔ تو سامعین، اس حدیث پاک میں علم دین کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم دین سیکھنا سکھانا یہ بہت ہی نفع مند عمل ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ آج کل جدید دور ہے، ذرائع ابلاغ ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو جیسے یہ ویڈیوز ہوتی ہیں اور اسی طرح یہ میسیجز ہوتے ہیں، تقاریر کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، یہ بڑا بہترین سلسلہ ہے اور یہ اس کے مرنے کے بعد
یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی زبردست سلسلہ ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس علم کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو سامعین، اگلی حدیث